میں پہلے جن کے گھر میں رہا کرتا تھا وہ مالک مکان ایک خاتون تھیں، بڑی عمر کی خاتون تھیں، بڑا خیال کرتی تھی اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو مغفرت کرے. تو میں نے دوسری شادی کی تھی، نہیں تو چھپڑ میں کرائے کے گھر کی ضرورت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی دوسری شادی کرتا ہے تو چھپڑ میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک کرائے پہ گھر چاہیے ہوتا ہے. طریقہ بھی ساتھ ساتھ ضمن بتا رہا ہوں. بتایا تھا سب گھر والوں کو کر رہا ہوں، لیکن این کرتے ہوئے اگر بتاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے. یاد رکھو، تو پہلے بتاؤ کہ کروں گا، کرتے ہوئے بھی این وقت پہ نہیں بتاؤ. کیونکہ جب میں کرنے لگا تھا نا، سب کو بتایا تھا خاندان کو میں کروں گا، لیکن جس دن کرنی تھی تو اس دن جو خاص رشتہ دار جن کو بتایا ہوا تھا گواہ کے طور پر بننے آؤں، وہ بھی مکر گئے، ڈر گئے. وہ بھی ہم نہیں آ رہے بھائی. میں پریشان، یار بھائی مکر گیا، سگا بھائی کہہ رہا بھائی اپنی ذمہ داری پہ ہم نہیں آ رہے. بھائی 1 سال سے سمجھا رہا ہوں، ذہن بنا رہا ہوں، کہہ رہے نہیں بھائی ہم پکڑے جائیں گے یار. یہ حال ہو گیا نہ. لڑکی والوں کے رشتے صرف ابا اماں آئے، ان کے بھی رشتے دار نہیں آ رہے، ہمارے بھی بہت سو کو تو ہم نے بتایا نہیں تھا، وہ تو چترول لگاتے. جن کو بتایا تھا ذہن سازی کی، وہ عین موقع پہ مکر گئے. بولے بھائی خود کرو. بھائی دوستی کے تانے، یار تم دوست ہو، جگری آپ. بھائی ڈگری وگری کچھ نہیں ہوتا، شادی تم کر رہے ہو، پٹیں گے ہم. تو ایسے موقع پہ ضرورت ہوتی ہے چھپڑ میں کوئی کرائے پہ کر لیا. اور مجھے کسی نے بتایا کہ مالک مکان ایک خاتون تھی، اس کو اگر بتا دیا نا کہ دوسری کر رہا ہوں تو گھر بھی نہیں دے گی کرائے پر. وہ سمجھے کہ پتہ نہیں کس قسم کا آدمی آ گیا ہے، جو غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کو گھر نہیں دو. تو ان کو نہیں بتانا، ان کو بتانا پہلی ہے. ہم نے کچھ بتایا نہیں، میں شادی ہو رہی ہے، نہ پہلی بتایا نہ دوسری. ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ شکل سے اتنا نیک آدمی لگ رہا ہے، یہ دوسری بھی کر سکتا ہے. شکل سے ان کے تصور ہی نہیں، تو انہوں نے کہا پہلی کر رہا ہوگا، شکل سے نیک لگ رہا ہے. تو اس وقت جو مالک مکان تھی خاتون تھیں بیچاری، بڑی نیک خاتون، اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو عمر میں برکت دے، دنیا سے چلی گئی ہے تو ان کی مغفرت کرے. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا میرے پاس بڑا گھر تھا، ہمارے میاں کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں کرائے پر آ گئی. روتی رہتی تھی یہ بیچاری سوچ. ہائے ہمارے وہ دن تھے، ہائے وہ دن تھے جب میرے میاں کا کیا تھا، بڑا بزنس. ان کا کوئی شوہر کو لاس ہوا تھا اور وہ بیچارے روڈ پہ آ گئے، تو مکان بک گیا، گاڑی بک گئی، تو غریبوں والی زندگی پر آ گئے. ہاں تو مکان ان کا کرائے پر نہیں تھے، سوری اپنا مکان تھا، مگر چھوٹا مکان، 4-5 کمرے تھے. ایک کمرہ ہم نے لے لیا، 2 کمرے ان کے پاس تھے. یہ بھی یاد رکھو جب شادی کیا کرو نا تو یہ نہ دیکھا کرو کہ 10 سال کے بعد جب اتنے بچے ہو جائیں گے تو یہ کمرے کا مکان تو چھوٹا پڑ جائے گا. بھائی بات کی اللہ پہ چھوڑ دو. ابھی فی الحال دیکھو ایک عدد بیوی کے لیے کتنا گھر چاہیے آپ. جب بچے ہوں گے تو جس اللہ نے ابھی ایک گھر دیا ہے وہ بعد میں بھی. اگر میں اس پر بیٹھ کے سوچتا رہتا کہ میرے جب 5 بچے ہو جائیں، ان وائف سے میرے 5 بچے ہیں الحمدللہ، میں سوچتا رہتا یار 5 بچوں کے ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں کیسے رہوں گا. ہم نے کہا ابھی بسم اللہ کرو، پھر بات کی دیکھی جائے گی. تو ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. نکاح کے معاملے میں کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ نے ہر چیز حساب و کتاب سے نہیں رکھی ہے، کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کام کرو، آگے بڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا. تو وہ بیچاری رویا کرتی تھی، ہائے بیٹا ہمارے اتنا بڑا بزنس تھا، اتنا بڑا گھر تھا، اب کس پہ آ گئے. مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں جو ان کا کرایہ دار ہوں، میں جس کے پاس ان کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، جو میری تنخواہ آتی ہے 1 تاریخ سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور میری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں. 2 گھر ہیں، بچے بھی ہیں، پہلی بار سے تو بچے تھے، گھر بھی زیادہ میرے، ذمہ داریاں بھی زیادہ، اور آگے بھی اولاد کا امکان ہے، ساری چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس تو ایک بارش بھی زمین نہیں ہے، اور ہم ان کے کرایہ دار ہیں. اللہ کا فضل ہے، ہم خوش بیٹھے ہیں، اور جو لینڈ لارڈ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، ہائے ہو گیا، ہائے ہو گیا، ہائے ہو گیا. تو مجھے بڑا دل چاہتا تھا ان کو کس طریقے سے سمجھاؤں کہ اماں چھوڑ دو یہ فکریں، ابھی تیاری کرو کس کی، آپ 55-60 کی تو ہو گئی ہو، ٹھیک ہے.
55-60 تو وہ تو مانیں گے ہی نا. اگر کسی خاتون کو کہہ دیں نا 55-60 کی ہیں تو وہ بہت غصہ آ جائے گا. وہ پھر ڈپریشن سے ہی نہ کہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے ایک رشتہ دار خاتون, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنے آپ کو 30 کا کہتے کہتے 70 سال میں دنیا سے چلی گئی. 30 کے بعد بریک لگی تھی, اور وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بھی عمر کم بتاتی تھی. اور بھائی ڈاکٹر کو تو عمر پوری بتاؤ نا, تاکہ وہ اس حساب سے آپ کی بیماری کو ٹریس کر سکے کہ بھائی اس عمر میں اتنا بی پی نارمل ہے. اس 30 سال سے پہلے کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. 30 سال ڈاکٹر کو بھی عمر فون پہ بتا رہی ہے کم, وہ اس نے کوئی دوا دے دی, وہ مر گئی, اس نے اسی حساب سے دوا دی. عمر زیادہ نہیں بتانا اپنی, چاہے مر گئے. اب اس پہ خوش ہے کہ میں 30 سال میں دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو وہ بیچاری خاتون ہوتی کہ میرے پاس ذاتی وہ جو اتنا بڑا بنگلہ تھا اور یہ سب تھا, وہ سب کیا ہو گیا. میرا دل چاہتا تھا ان کو سمجھاؤں میں, چھوڑو اماں جی, اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ ہم کرایہ دار ہیں اور آپ کیا ہو, مالی مکان. جب چاہو مکان سے بڑے باہر نکال دو. ہم تو دیوار میں کیل بھی ٹھوکتے تھے تو ڈرتے تھے کہ مجھے گھڑی لگانی تھی دیوار میں. تو میں ذرا خیال کرتا ہوں کہ بھائی جس کا گھر ہے اس کو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ. تو پھر مجھے خیال ہوا کہ کیل ٹھوکنے میں کیا ہے, کوئی بھی آئے گا تو گھڑی کے لیے تو چاہیے نا. تو وہ بیچاری بڑی نیک خاتون تھی, بڑی سیدھی سادھی. اچھا, ان کے گھر سے جو آواز بھی مجھے بعض دفعہ آ جاتی تھی اپنے گھر میں, کچھ کہہ رہی ہوتی تھی نا میرے بارے میں. تو ایک دن میں کیل ٹھوک رہا ہوں گھڑی لگانے کے لیے, کہہ رہی کمبخت دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. میں کیل ٹھوک رہا ہوں, مجھے آواز آئی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو میں جب جاتا تھا تو بڑے مسکرا کے میرا بیٹا خیریت سے پہلے تھی, ان کو تو نہیں کہا, سب آوازیں آ رہی, سب آوازیں آ رہی. وہ ملفوظ مجھے یاد آتا ہے, یعنی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اب اس خاتون وہ ڈپریشن میں کیوں گئی, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ان کا اپنا ایک تصور بنایا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہے. اور میں میرے جیسا نالائق آدمی جو بہت کمزور ہے دین میں, مگر وہ پھر بھی خوش کیوں ہے کہ یار ایک کی کتنی ہو گئی, 2 ہو گئی, ہم اسی کو خوش ہیں کہ یار ہم مستحق تو ایک کے بھی نہیں تھے. میں اسی پہ خوش رہتا تھا کہ یار اللہ نے اتنے سستے میں کرائے پہ گھر دلا دیا. اسی پہ ہم لوگوں سے ملتے تھے, خوش ہوتے تھے. لوگ کہتے یار کیا کریں, یار اتنی کم تنخواہ میں الحمدللہ کتنی ہو گئی, اور گھر بھی مل گیا یار, کم کرائے پر, سستے پر, اچھی جگہ میں. اسی پہ خوش ہوتے ہیں, خوشی سے نیندیں اڑی. تو خوش کیوں ہو رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو اس کا بھی مستحق نہیں سمجھتے کہ یار ہم تو مولوی آدمی, ہمارے تو ایک بھی کوئی نہیں دے گا ہم کو, مولوی کو کون گفٹ کراتا ہے, اور گھر کہاں سے ملے گا, کیا ہوگا کاروبار کیا ہوگا. تو جو مل گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق دے رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, جو مل جائے نا اس کو بھیک سمجھ کے لے لیا کرو, جو نہیں ملا اس پہ غم مت کرو. اچھا, اس خاتون کو جو اصل میں بات بتا رہا تھا, اس کا بھی غم ہوتا تھا کہ ہمارے دیگر رشتہ داروں کا لائف اسٹائل وہی لگژری ہے اور ہمارا کیا ہو گیا, غریبوں والا. پہلے وہ ہم سے پیسے مانگا کرتے تھے, اب ہم بعد میں ان کے محتاج ہو گئے. ہائے 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 ہائے, بس بیچاری, یہ بیچاری یاد آ. تو یہ خیال اور بھی لوگوں کے دلوں میں آتا ہے. تو یہ سوچ لیا کرو کہ جن کا لگژری اسٹائل ہو گیا ہے, تھوڑے دنوں میں قبرستان میں جا کے وہ اسٹائل بولو نا یار, ویسے تھوڑے دن کی کہانی ہے, صبر کر لو, صبر کر لو. کتنا بڑا گھر بنا لیں گے, کیا ہو جائے گا بھائی. جن کا لگژری اسٹائل ہو گیا, جو اس خاتون کی عمر کی خواتین ہوں گی, انہی کو انسان اپنی ہم عمر سے جیلسی ہوتی ہے اس کو کہ بھائی میں جو تھی, میں پہلے اتنے بڑے گھر میں رہتی تھی اور میری جو وہ لگتی ہیں کزن, جو چمونی آپا ہیں, وہ بھی آپا بن چکی ہوں گی نا اس عمر میں. وہ چمونی آپا جو ہے وہ ان کا وہی اسٹائل ہے. تو بھائی چمونی آپا کے بارے میں سوچ لو, عمر کتنی رہ گئی, 15-20 سال وہ زندہ رہیں گی, میں بھی 15-20 سال زندہ رہوں گی, دونوں کی قبر میں ملاقات ہو جائے گی. وہ بھی وہ اسٹائل ختم, ہمارا بھی اسٹائل ختم. تو چاہے بھائی
قارون کے خزانے جمع کر لو یا فرعون کی حکومت بنا لو، آنا کہاں ہے؟ قبر میں آنا ہے۔ تو کیا جلنا، کیا کوڑنا، کیا دوسروں کو دیکھ دیکھ کے رالے ٹپکانا، ہائے اس نے اتنا پیسہ بنا لیا، ہائے اس نے یہ کر لیا، ہائے وہ وہاں پہنچ گیا، بھائی کہیں نہیں پہنچا، واپس آ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ جتنی اسپیڈ سے بھاگو گے نا اتنی اسپیڈ سے واپس آ۔ اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ رہا ہے بات سمجھانے کے لیے۔ واپس ضرور آنا ہے، چھوڑ کے جاؤ گے۔ وہ ایک آدمی کا گدھا تھا بہت مریم، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، گدھا تھا بہت زیادہ مریم، چل نہیں رہا تھا۔ تو اس نے کسی سے پوچھا یار یہ گدھا سست ہے، اس کے کیا کرے گا؟ قریب میں کوئی حکیم صاحب ہے، ان کے پاس لے جاؤ، کوئی ایسا چورن وورن کھلا دیں گے، بھاگے گا۔ حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب نے سرخ مرچوں کا پاؤڈر دے دیا اور کہا یہ گدھے کے تھوڑا سا لگا، سمجھ رہے، مناسب جگہ پہ لگا دیں۔ جب وہ مناسب جگہ پہ گدھے کے لگا ہے، وہ مرچیں لگی ہیں، تو گدھے کی اسپیڈ ڈبل ہو گئی۔ اب گدھا اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہے، یہ گدھے کے پیچھے پیچھے، اور گدھا بہت آگے نکل گیا۔ اب بڑی مصیبت کہ یار اتنی بھی اسپیڈ کا نہیں کہا تھا کہ میری 10 طرح سے ہی آگے نکل جائے۔ تو راستے میں کوئی دوسرے حکیم صاحب تھے، یہ ان کے پاس گیا، بولے بھائی مجھے بھی کوئی ایسا چورن کھلاؤ، دوا کھلاؤ کہ میری بھی اسپیڈ گدھے جیسی ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا اپنے بھی لگا لو، کیا کرو، مرچیں اپنے بھی لگا لو۔ اب ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جتنی مرچیں گدھے کے لگائی تھی اتنی اپنے ہی لگا لی۔ اب یہ بھاگے جا رہے ہیں، گدھے کی مرچیں ختم ہوئی، گدھا تو آگے کھڑا ہو گیا، ان کی ابھی ختم لیکن یہ گدھے سے بھی آگے نکل گئے۔ اب گدھے سے آگے نکلتے ہوئے لوگوں کو کہہ رہے ہیں اس کو پکڑ کے رکھنا، میں ابھی واپس آ رہا ہوں، اس کو یہاں روک کے رکھو، میں آگے سے بولو بھائی واپس آ۔ تو یہ جو دنیا کی ہوس ہے نا، ہوس، اس کی مثال بالکل ایسے ہی مرچیں ہیں جو غلط جگہ پہ لگ گئی ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اب بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، اتنی مرچیں ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، پھر احساس ہوگا کہ جو پوائنٹ تھا نا اس سے بھی آگے نکل گئے، تھوڑی سی رہے تو ٹھیک ہے تاکہ دنیا میں کچھ کام کاج ہوتے رہے۔ ہمارے یہاں یہ تھوڑی سی نہیں ہے، ضرورت سے بالکل بھی ختم ہو گئی تو بھی غلط ہے، تھوڑا سا دنیا بھی کمانی ہے، لیکن ہم میں سب کو یہ مرچیں زیادہ لگ گئی ہے، تو جو اصل پوائنٹ ہے نا اس سے ہم سب آگے نکل رہے ہیں۔ اور آگے نکلنے کی علامت کیا ہے؟ ڈپریشن کا مریض بننا۔ وہ کیوں اتنا آگے جا رہا ہے، اس کو یہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کا مطلب دنیا کی محبت کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ ضرورت ہمارے دلوں میں دنیا کی پیدا ہو رہی ہے۔ کیسے سمجھائیں بھائی، لطیفے بھی سنا دیے، قرآن و سنت بھی بتا دیا، مثالیں بھی دے دی۔ قرآن بار بار تبھی تو کہہ رہا ہے انما الحیات الدنیا لہو ولعب وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمائے دنیا کی زینت کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فرمایا اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی نباتات کو کسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ لہلاتی کی کھیتی پر ایک آفت آتی ہے، فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کیسا چٹیل میدان بنا دیتے ہیں جب کھیتوں پر کوئی کیڑا آتا ہے یا کوئی وبال، کوئی طوفان آتا ہے نا تو یہ ایک دم فصل چٹ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی ترقی کرتے کرتے تم ایسے خوشنما نظر آتے ہو کہ لہلاتی جیسے کھیتیاں، مگر موت کا ایک جھٹکا یہ ساری کھیتیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ جتنے اداکار ہیں، فنکار ہیں، ان کی کھیتیاں بڑی لہلاتی ہیں، دنیا میں بڑی عزت ہوتی ہے، موت کے جھٹکے کے بعد ان کا حال کیا ہوتا ہے آپ دیکھو آ کے۔ تو اس لیے بھائی جگہ جی لگانے کی دنیا بولو نا بھائی نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل نہ لگاؤ دنیا سے، پیسہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے، پیسے سے دل لگانے پر پابندی۔ کیسے پتا چلے گا کہ پیسے سے دل لگا یا نہیں لگا؟ اگر پیسہ چھن جائے تو بہت زیادہ غم ہو رہا ہے، تو اس کی علامت ہے کہ پیسہ دل کے اندر رکھا ہوا ہے، صرف اکاؤنٹ میں نہیں رکھا ہوا۔
اور اگر چھین گیا تھوڑا بہت غم تو ہر ایک کو ہوتا ہے، چیزیں نعمت ہے اللہ کی، زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے. بالکل جیسے بس میں اگر سیٹ مل جائے خوشی ہوتی ہے، نہ ملے یہ تھوڑی کہ دروازے چھلانگ لگا کے ٹائر کے نیچے آ جائے گا. بھائی نہیں ملی تو کوئی بات نہیں یار، لانڈی اتر جائیں گے، کیا خیال ہے؟ نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، آگے اتر جائیں گے، وہاں گاڑی ہے اپنی، لینے آئے ہیں بندے. یہی ہوتا ہے نا. چنچی میں بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا، یار نہیں ہو تو چلو یہاں سے 10 روپے تو وہاں سے وہاں اترے گا. ٹینشن سے مرتے نہیں ہیں کہ یار میں تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں، لگژری گاڑیوں میں گھومتا ہوں، چنچی میں کیوں بیٹھا ہوں؟ بھائی ہمیشہ کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے. یہاں سے پیدل یہاں سے وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، قریب منگواتے، اوبر منگواتے، ٹائم لگتا، تو چلو یہ چنچی میں یہاں سے 10 روپے تو وہاں اتر جاؤ، یہ اسٹاپ پہ اتر جاؤ. لوگ کرتے ہیں ایسے. ٹینشن ٹینشن ٹینشن، یہ والی ٹینشن ایسی ہے کہ اس ٹینشن میں اگر مر گئے تو گندی موت ہے، یہ اچھی موت بولو بھائی نہیں ہے. دولت کے پیچھے جان دے دینا، اپنے پیسے کی حفاظت کرتے ہوئے لڑتے ہوئے مر جانا، وہ تو شہادت ہے، وہ الگ چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی تم سے پیسہ چھین رہا ہے تو لڑو اس سے. وہ اس لیے کہ معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے، کہ ایسا نہیں کوئی بھی آئے آپ کی چیز چھین کے چلا جائے. اس کو نہ تو لڑو. اگر فرمایا کہ لڑتے ہوئے قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے، اس کی لاجک کچھ اور ہے، پھینکنا نہیں ہے. تو بھائی دنیا سے دل نہیں لگانا.